الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا قبلہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح کوئی شخص نماز میں قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، اس کی نماز نہیں، چاہے جتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہے، کعبہ سے منحرف ہو گیا. اور اگر کعبہ کو قبلہ نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ قبلہ صحیح نہیں، اعتراض کرتا ہے، تو تمام اہل اسلام کے نزدیک وہ آدمی مرتد ہے اور کافر ہے. اسی طرح اطاعت رسول کا قبلہ اصحاب رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن چیزوں میں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، یہ دو اہم نکات ہیں. آپ پر ایمان، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اور کس طرح ایمان لانا ہے، عبادت کون سی کرنی ہے اور کس طرز پہ کرنی ہے. تو اس کا اللہ رب العزت نے معیار اور کسوٹی مقرر کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اس پر میں نے آیت پڑھی تھی آمنو کما آمن الناس. اب یہ صاف قرآن ہے کہ ایمان کا دعویٰ تب قبول ہوگا جب صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اگر یہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اہتدوا، پھر تو ان کا ایمان گارنٹی شدہ ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں اس کسوٹی، اس معیار، اس قبلہ سے رخ موڑ لیں، منہ پھیر لیں، تو انما ہم فی شقاق، پھر یہ کھلے کافر ہیں، قطعی کافر اور بدبختی میں ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. اب یہ مقام بھی قرآن مقدس کا بالکل صاف ہے، چاہے اہل سنت کا ترجمہ دیکھیں، اہل تشیع کا ترجمہ دیکھیں، اہل حدیث کا ترجمہ دیکھیں، کوئی ترجمہ بھی دیکھ لیں. تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اور لفظ ذکر کیا، فرمایا من المہاجرین والانصار، من المہاجرین والانصار. پہلے مہاجرین کو ذکر کیا، پھر انصار کو. اور یہ قرآن مقدس کی ایک طرز ہے، اور اس میں بھی اشارہ کیا کہ افضلیت مہاجرین میں ہے. من المہاجرین والانصار، مہاجرین بھی انصار بھی، اور صرف ایک دو نہیں، جمع پر الف لام لگایا. مہاجرین جمع اوپر المہاجرین، انصار جمع الانصار. اور اہل عربیت کا ضابطہ ہے کہ جب جمع معرف باللام ہو جائے، اس پہ الف لام آ جائے، تو پھر اس میں تمام افراد کو یہ شامل ہوتا ہے قطعاً اور یقیناً. کوئی ایک فرد بھی اس سے نکل نہیں سکتا. تمام افراد مہاجرین اور انصار، ایسا الف لام آ کر یہ پورا دیوار بن گیا، اور اس کا کوئی دروازہ نہیں رکھا کہ کوئی کہیں سے کسی کو نکالنے کی کوشش کرے. المہاجرین والانصار. والذی، تیسرا نمبر، والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجر بھی نہیں، انصار بھی نہیں، لیکن آئے بعد میں قیامت تک آنے والے، تو ان کے لیے شرط قرار دیا اتبعوہم، ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی. اس کو غور سے سنو، اتبعوہم، اتباع کی بے احسان، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو معیار حق سمجھتے ہوئے، بے احسان، ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، بے احسان، ان کا حق جانتے ہوئے، بے احسان، ان کے فضائل و کمالات کا ادراک کرتے ہوئے جو ان کا متبع بن گیا، اس کے لیے اب آگے زمانے کی قید نہیں لگائی. اتنا فرمایا والذین، وہ لوگ
جو بعد میں آنے والے ہیں، چاہے فتح مکہ کے بعد آئی، اس کا مستقل تذکرہ کیا۔ فتح مکہ سے پہلے آنے والے، فتح مکہ کے بعد آنے والے، سب کے بارے میں فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی۔ کلن کہاں لگایا؟ فتح مکہ سے پہلے، جہاں ہجرت اور نصرت تھی، ہجرت بھی تھی نصرت بھی تھی، وہ فتح مکہ سے پہلے، اور جہاں ہجرت بھی نہیں نصرت بھی نہیں، فرمایا فتح مکہ کے بعد جو آئے وہ بھی ہے کلن، وہ بھی اس کل میں بعد میں آنے والے۔ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے الحسنی کا۔ اب جس سے الحسنی کا وعدہ ہو جائے اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ سبقت لهم من الحسنی، جس کے لیے میں نے حسنی کا وعدہ کیا تو وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ جہنم مبعدون، جہنم کی گرم ہوا بھی اس کو نہیں لگ سکتی، مغفور اور پکا جنتی ہے۔ تو فرمایا مکہ فتح سے پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، بعد میں آنے والے، خاص کر ان کو ذکر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بعد میں جو بھونکنے والے کتے ہیں سب سے پہلے حضرت معاویہ پہ بھونکیں گے، اور یہ ان کا تجربہ کرنا ہوگا کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونک لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو آگے پھر خزانے تک آگے پہنچیں گے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باب الصحابہ، یہ صحابہ کا دروازہ ہے، اور ہمیشہ ڈاکو چور پہلے دروازے کو توڑتا ہے۔ دروازہ جب تک نہ ٹوٹے اسے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے دین کا ہر دشمن، ہر ملحد بے دین زندیق، وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے حضرت معاویہ پہ بھونکنے کی تاکہ یہ دروازہ ٹوٹے اور ہم اندر جا سکیں۔ تو معاویہ باب الصحابہ ہے، صحابہ کا وہ دروازہ ہے جس پر ساری دنیا کے کتے بھونکتے ہیں، سفید کتے بھی، کالے کتے بھی اور مختلف رنگوں کے کتے اس کو بھونکتے ہیں تاکہ ہم اس دروازہ کو توڑیں اور اندر جا کے ابو بکر صدیق پہ حملہ کریں اور حضرت عمر پہ حملہ کریں، عثمان پہ حملہ کریں، حضرت علی پہ حملہ کریں اور باقی صحابہ پہ حملہ کریں، لیکن سب صحابہ کے تحفظ کا اور سب صحابہ کی باؤنڈری کا دروازہ وہ حضرت معاویہ ہیں۔ جو معاویہ تک پہنچے گا اس کے لیے آگے پہنچنا آسان ہوگا۔ اس لیے آج بھی دنیا میں جتنے صحابہ کے دشمن ہیں سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں حضرت معاویہ پر، حتیٰ کہ بعض اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے اور بعض دیوبندی کہلوانے والے شیاطین وہ بھی بکواس کرتے ہیں حضرت معاویہ کو۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ حضرت معاویہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں تک ڈاکو نہیں ٹھہرتے، اس دروازہ کو توڑ کر اصل مقصد ہے ابو بکر صدیق تک پہنچنا، فاروق اعظم تک پہنچنا، حضرت عثمان تک پہنچنا،
اس لیے جو شخص حضرت معاویہ پہ سب و شتم اور حضرت معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہیں کہ وہ قطعی کافر واجب القتل اور مرتد ہے۔ ان کانا دیوبندین، چاہے وہ دیوبندی کہلواتا ہو۔ اچھا نام نہیں لیتا، کیا پتہ تمہاری بے شک بھی ذرا ڈھیلی ہو جائے، جہاں تک پردے میں رہنے دو، کوئی پتہ نہیں آگے پردہ خود بخود ٹوٹ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اس بے احسان کو سمجھو، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کے فضائل کو ذہن میں رکھ کے قیامت تک جو ان کا متبع بن گیا تو آگے گارنٹی سنو، رضی اللہ۔ کیا گارنٹی ہے؟ راضی اللہ، اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ اتباع تو بعد میں کرے گا، اللہ ابھی سے اس پہ راضی ہے۔ رضی اللہ، اللہ اس پہ راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ پہ راضی ہے۔ اللہ اس پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ اب درمیان میں کوئی بھونکنا شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ راضی، وہ مجھ پہ راضی۔ لیکن وہ جملہ ذہن میں رکھنا، اس سے پتہ چلا کہ اطاعت رسول کا قبلہ اصحاب محمد ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ صرف مہاجرین انصار کی بات نہیں، جو بھی ان کا متبع قیامت تک آئے گا سب کو فرما دیا رضی اللہ، کیونکہ اس کا قبلہ درست ہو گیا، اس کا رخ درست ہو گیا۔ تو جتنی کامیابیاں ہیں وہ صحابہ کے ساتھ خاص ہیں، بعد میں اگر مل سکتی ہے تو اتباع اس صحابہ میں مل سکتی ہے، باقی سب تابعین۔ اور ایک مقام قرآن کا آیا، من یشاقق الرسول، قرآن دونوں پہلو ذکر کرتا ہے، مثبت رنگ بھی، منفی رنگ بھی، ایجابی رنگ بھی، سلبی رنگ بھی۔ تو یہاں پر ذکر کیا مثبت انداز میں، اور وہ جملہ ذہن میں رہے انما ہم فی شقاق، ان تولوا انما ہم فی شقاق۔ اب یہاں سے شروع کیا کہ من یشاقق الرسول، وہ بدبخت آدمی جو رسول کا دشمن بن جائے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، من بعد، اس کو ذرا جملے کو دیکھنا، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت کھل چکی ہو، کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، من بعد ما تبین لہ الہدی، ایک معنی یہ بھی کہ ہدایت اس پہ کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا دشمن ہو، ہدایت کھلنے کے بعد؟ یہ تو ممکن بھی نہیں۔ ادھر ہدایت کھل گئی، ادھر رسول کی دشمنی، رسول کے ساتھ ضد، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ پیغمبر کے ساتھ دشمنی، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ پیغمبر کے ساتھ شقاق کا معاملہ، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ تو من بعد ما تبین لہ الہدی کا کیا ماننا؟
فرمایا ہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کا دشمن وہ ہے جو صحابہ کا راستہ چھوڑ گیا. یتبع غیر سبیل المؤمنین، تو رسول کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہیں کرے گا، رسول کے ساتھ دشمنی کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اگر رسول کے ساتھ دشمنی کا نام لے تو پھر پردے میں رہ سکتا ہے نہیں. اس لیے تو محبت اہل بیت کا پردہ ہے، محبت اہل بیت، حب رسول، عشق رسول. لیکن اللہ نے فرمایا رسول کا دشمن وہ ہے یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم پھیریں گے جدھر جائے گا. اب دیکھیں مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہی شقاق ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور پہنچائیں گے ہم خود اس کو جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہاں اللہ نے بتا دیا جو اصحاب رسول کو معیار حق نہیں مانتا، معیار ایمان نہیں مانتا، تو وہ آدمی رسول کا بھی دشمن اور پکا جہنمی بے ایمان ہے. یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ایمان کی کسوٹی بھی صحابہ ہے اور اطاعت رسول کا قبلہ بھی صحابہ ہے. اب اس پر اگر احادیث کا سلسلہ ہو تو بڑا لمبا ہے، بڑی احادیث ہے جہاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معیار ذکر کیا، یہی کسوٹی ذکر کی، یہی قبلہ ذکر کیا. صرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ موضوع کچھ اور کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس کو آگے چلانا چاہتا ہوں. ایک وہ حدیث اس کو ذہن میں رکھ لو جس میں آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. اب معیار کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. یہ حدیث بھی کوئی مسئلہ بیان کر رہی ہے جو قرآن مقدس نے کیا. ما انا علیہ و اصحابی ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اس لیے ایک اور روایت جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن ضابطہ جو اصل روایات کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، سند بعد میں ہم دیکھتے ہیں. پہلے قرآن، اس سے بڑی سند کوئی نہیں. قرآن مقدس کی سند سے بڑھ کے کوئی سند نہیں. قرآن مقدس نے جب یہ مضمون بیان کر دیا اور اس میں یہ صاف مسئلہ کلیئر کر دیا کہ صحابہ معیار ایمان ہے، تو اب وہ روایت چاہے سندن جس کھاتے کی بھی ہو اس کا متن معید بالقرآن ہے. اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں اصحابی کالنجوم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند تھے. مودودی کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے. میں نے کہا تو خود ضعیف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ روایت کا معیار کیا ہے. اہل سنت کے یہاں ہمارے نزدیک روایات کا میزان قرآن ہے. راویوں کی بات سے ضمنی ہے. ایک ہی روایت کے راوی سب سکہ ہوں لیکن قرآن سے ٹکرائے وہ محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں. اور ایک روایت جس کی سند میں کوئی ضعیف راوی ہو لیکن قرآن اس کی تائید کر رہا ہو اور کوئی مضمون قرآن میں موجود ہو تو مضمون تو ثابت ہے نا، راوی جدھر بھی جائے.
تو اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، بِأَيِّهِمْ جس کے پیچھے بھی چلو گے، اہتدیتم اہتدیتم، اہتدیتم کا معنی پکے ہدایت پہ ہوگے، پکے ہدایت پہ ہوگے۔ چلو یار کوئی روایت پرست سند پرست ناراض نہ ہو جائے تو صحیح سند کی روایت پیش کر دیں۔ مسلم شریف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پہ تشریف لائے اور صحابہ کرام مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا انتظار کر رہے تھے اسی مسجد میں۔ خیر لمبی حدیث ہے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى على اصحابي ما يوعدون واصحابي امان امانۃ لامتی، میرے صحابہ امان امانۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتى امتی ما یوعدون۔ فرمایا لوگوں جس طرح ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، امن کی علامتیں، اشارہ کیا جب ستارے بکھریں گے تو آسمان ٹوٹ جائے گا، جب تک ستارے قائم ہیں تو آسمان محفوظ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب تک میں موجود ہوں صحابہ پہ کوئی تبرہ نہیں کرے گا، صحابہ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ خود دفاع کرنے والا ہوں اپنے شاگردوں کا، صحابہ کا، اور خود کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، احفظونی فی اصحابی۔ تو یہ بار بار آپ نے تقریروں میں یہ مسئلہ کلیئر کر دیا اور منافقین کو سمجھا دیا، خبردار میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کرنا، تنقید نہ کرنا۔ بعد والوں کو بھی سمجھایا تو فرمایا امان لاصحابی امانۃ لاصحابی، اور فرمایا میرے صحابہ جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، کس سے تشبیہ دی ہے؟ ستاروں سے۔ اسی طرح میرے صحابہ امت کے لیے ان ستاروں کا درجہ رکھتے ہیں، ان ستاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی کی ابن حجر نے تفصیل کرتے ہوئے بہترین بات کی، فرمایا یہ تشبیہ کس میں ہے کہ صحابہ کو امت کے لیے نجوم قرار دیا، اور اس حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے، صحیح سند والی حدیث مسلم شریف۔ تو فرماتے ہیں کیوں ان ھذا التشبیہ، یہ جو تشبیہ ہے ابن حجر کہتے ہیں یہ اس میں ہے من وجوب اہتداء الامت بہم، اس بات میں کہ جس طرح آسمان کے ستارے دیکھ کر زمین پر رستے معلوم کیے جاتے ہیں، اسی طرح اصحاب رسول کی طرف رخ کر کے ہدایت کے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ زمین کے راستے آسمان کے ستاروں سے معلوم ہوتی ہیں، اور صراط مستقیم کی تعجیل اور ہدایت کے راستے وہ نبوت کے ستارے اصحاب محمد سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ اطاعت محمدی کا قبلہ وہ اصحاب رسول ہیں، ہدایت کی کسوٹی وہ اصحاب رسول ہیں، ایمان کا دار و مدار اور کسوٹی وہ اصحاب رسول ہیں۔ اس لیے اس پر
محدثین نے بھی بڑی باتیں کی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ پریشان تھے، اور پھر حضرت علی نے تقریر کی اور فرمایا کہ لَقَدْ رَأَيْتُ أَثَرًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا أَرَىٰ أَحَدًا يُشْبِهُهُمْ۔ اور لوگوں، میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے، خدا کی قسم ان کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں جو صحابہ جیسا بن سکے۔ یہ کس کی شہادت ہے؟ حضرت علی کی، حضرت علی کی۔ اس بھنگی کے کہو ذرا کر انکار۔ اور دوسرے مقام پہ رافضیوں کی کتاب میں ہے کہ حضرت علی فرماتی ہیں رأیت اصحاب رسول اللہ، اور لوگوں میں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے، اور ان کا حالت کیا تھی؟ شوسن غبرا، جب دن ہوتا تو گھوڑوں کی پیٹھ پہ ان پہ غبار پڑی ہوتی تھی، ان کے بال بکھرے ہوتے تھے، اور جہاد کے میدانوں میں شیروں کی طرح دوڑتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی باللیل رہبانن، اور رات کو جب ہوتا تو ان کے نمازوں میں، ان کے سجدوں میں رونے کی سسکیاں معلوم ہوتی تھی، اور یوں پتہ لگتا تھا وہ کسی کے واقف بھی نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اور اپنے سننے والوں کو کہتی ہیں تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو محمد کے صحابہ جیسا ہو۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا کلیہ، اس کی تھوڑی سی تفہیم کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ قبلہ ہے اطاعت مصطفیٰ کا۔ تو جو بندہ پیغمبر کی اتباع کرنا چاہتا ہے اس کو دو چیزوں پہ نظر رکھنی ہوگی کہ صحابہ نے کون سی عبادت کی۔ ایک جو کی وہی کرنی ہوگی، اور کیسے کی؟ جیسے کی ویسے کرنی ہوگی۔ اگر ایسی عبادت کی جو انہوں نے نہیں کی تو یہ بھی چھپا دشمن ہے اصحاب رسول کا۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ نے پورے دین پہ عمل نہیں کیا، اور میں ذرا زیادہ بزرگ ہوں، یہ باتیں صحابہ سے رہ گئی اور میری فقیری پہنچی ہوئی ہے اور میرے پاس عبادتیں زیادہ ہیں، تو یہ بھی بد باطن چھپا دشمن ہے اصحاب رسول کا۔ اور جس طرح انہوں نے کی، اگر اس طرح نہیں کرتا تب بھی یہ دشمن ہے صحابہ کا۔ اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ صحابہ نے جس طرح کی وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، میرا طریقہ ٹھیک ہے، اور میرے مولوی کا طریقہ ٹھیک ہے، میرے بزرگ اور اکابرین کا طریقہ ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ، جب صحابہ قبلہ ہے اطاعت مصطفیٰ کا، پھر عبادت وہ کرنی ہوگی جو صحابہ نے کی، اور اس طرح کرنی ہوگی جس طرح صحابہ نے کی۔ بس یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ تو پھر سوچ لو، صحابہ نے اذان دی یا نہیں دی؟ اچھا، اذان بھی ثابت ہوگی صحابہ کو قبلہ ماننے سے۔ 5 وقت کی اذان اللہ کے محبوب نے تو نہیں دی، کس نے دی؟ ان مار کے سیرو ننگی کمپنی تو پوچھو، ہم تو صرف نبی کی بات مانیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے، تو اذانہ چھڑ دے ہونا۔ اذانیں دی بھی صحابہ نے، اذانیں لی بھی صحابہ نے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی بھی ہے؟ یہ اذان آئی بھی صحابہ سے،
دی بھی صحابہ نہیں، غیر مقلد بیچارہ۔ حضرت فاروق اعظم نے خواب دیکھا، فرشتے کو اذان دیتے ہوئے آپ کو جب آپ کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے اسی کو اذان مقرر کیا، لیکن دیکھا کس نے؟ اب جو فاروق کو نہیں مانتا اسے اذان دینے کا حق ہے نہیں۔ اذان آئی صحابہ سے، وہاں تو مشورہ ہو رہا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے مشورہ کیا کیونکہ اس میں نص موجود نہیں تھی، اور جہاں نص موجود نہ ہوتی تو پیغمبر کریم مشورہ کرتے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جہاں نص موجود نہ ہو اور جہاں نص آ جائے وہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم نے مشورہ کیا، مشورہ کسی نے کہا کوئی آگ جلائی جائے، کسی نے کہا وہ کرن پھونکا جائے، کسی نے کہا کوئی اور طریقہ ہو۔ یہ تو بعض صحابہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے یہ لفظ کہہ رہا ہے، انہوں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے، انہی الفاظ کو مقرر کیا۔ چلو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے واپس آ جا۔ اذان صحابہ نے دی، صحابہ نے لی اور صحابہ نے دی، مقرر امام الانبیاء نے کیا۔ اب اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک پارٹی ہے انہوں نے شروع میں تعریف کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ہر علاقے کی صلاۃ بھی الگ ہے، ہر مؤذن کی صلاۃ الگ ہے۔ اب ان سے پوچھو یہ کام صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ خود کہتے ہیں نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ 781 ہجری کو شروع ہوا۔ کب؟ 700 یعنی 8ویں صدی، 8ویں صدی کے عمران خان نے شروع کروایا۔ 8ویں صدی کا سرکاری رابطی بادشاہ اس نے شروع کروایا 781، اور پیغمبر کریم کے 6 مؤذن ہیں، 6 اذان دینے والے، ان میں سے کسی نے بھی یہ الفاظ پڑھے نہیں۔ تو اب جو صحابہ کو اطاعت کا قبلہ مانتا ہے تو اذان وہی دینی ہوگی جو اصحاب پیغمبر نے دی۔ اذان میں تحریف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک مارکہ درمیان میں شروع ہوا، اشہد ان علی ولی اللہ قاتل المشرکین امام المومنین خلیفتہ بلا فاصل۔ اذان کے اندر جھوٹ بولتا ہے، خلیفتہ بلا فاصل، اذان کے اندر جھوٹ بولا ظالمہ۔ خلیفتہ بلا فاصل ابو بکر صدیق ہے۔ علی سے پوچھ لے، حسن سے پوچھ لے، حسین سے پوچھ لے، زین العابدین سے پوچھ لے، باقر سے پوچھ لے، موسیٰ کاظم سے پوچھ لے، یہ سب کہتے ہیں، جعفر صادق سے پوچھ لے، خلیفہ بلا فاصل وہ ابو بکر صدیق ہے، اور تو اذان میں جھوٹ بولتا ہے خلیفتہ بلا فاصل حضرت علی کے بارے میں۔ لیکن میں اب یہ کر رہا تھا، اگر میں بھی کہتا نا کہ اشہد ان ابا بکر ولی اللہ قاتل المرتدین ولی المومنین خلیفتہ بلا فاصل، تو میرا تو سچ تھا۔ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے، لیکن سچ بھی اذان میں ملانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے میرے مذہب کی حقانیت۔
تو جھوٹ ملا رہا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کے خلیفتہ بلا فاصل، اس سے پوچھے او گدھیا کس نے بلا فاصل بنایا؟ کہاں سے بلا فاصل؟ جس کو تو بلا فاصل کہتا ہے وہ خود صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلیفہ بلا فاصل ان کو مان رہا ہے، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کے بعد ان کو خلیفہ مان رہا ہے، عثمان کے ہاتھ بیعت کر کے ان کو خلیفہ مان رہا ہے. اور جب اپنی خلافت کی باری آئی تو حضرت علی نے دلیل دی کہ میرے ہاتھ پہ ان لوگوں نے بیعت کی ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکی ہے، اس لیے میری خلافت صحیح ہے. چوتھے نمبر پہ یہ دلیل دی ہے. اب پاکستان ایسا ملک ہے جس میں اذانوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے لیکن پابندی نہیں، اور عظمت صحابہ بیان کرنے پہ پابندی ہے. پچھلے جمعے تھوڑی سی ٹکور ہوئی تو 20 فون آئے، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو جی، حالانکہ بڑا ہلکا ہی بھارا آگو کھڑے ہی ہے، آگے ذرا دے. ان کو نہیں سمجھاتے جو بازاروں میں اصحاب رسول پہ تبرہ کرتی ہیں، بکواس کرتی ہیں، ان کو تو تم برطانیہ پہنچا دیتی ہو، اور ہم صحابہ کا نام لیں تو ہمیں کہتے ہیں ہلکا ہاتھ ہو. اللہ تم سب کو خود ہلکا کر دے. آمین. خیر آجا واپس. اس اذان پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ لگنی چاہیے. یہ ابو بکر و عمر عثمان کو گالی ہے یا نہیں؟ ہے. اس لیے حکومت اگر سنجیدہ ہے تو میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ کی یہ اذان فرقہ واریت پہ مبنی ہے، اور ابو بکر و عمر عثمان کو ننگی گالی ہے. خلیفتہ بلا فاصل، یہ جھوٹ اور یہ بکواس بند ہونا چاہیے. اس کو لاؤڈ سپیکر اور منبر پہ بیان کرنا یہ فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے، اور صحابہ کی دشمنی کا 5 وقت کا اعلان کرنا ہے. اس لیے کوئی بھی صحابہ کی عظمت کو ماننے والا اذان میں اس جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شیعہ ناراض ہو چلو ہو، لیکن ہم تو دلائل کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی شیعہ ناراض ہو تو پوری تحدی اور چیلنج سے کہنا چاہتا ہوں یہ اذان ذرا حضرت علی سے ثابت کرتے. یار میری کتابیں نہیں، اپنی کوئی کڑھ لینا. حضرت علی یہ اذان دیں. چلو حضرت علی سے نہیں، حضرت حسن سے ثابت کر دیں، حضرت حسین سے ثابت کر، امام زین العابدین سے ثابت کر، اور امام جعفر صادق تک ثابت کر. چل یار 12 اماموں سے ثابت کر. تو یہ اذان حضرت علی نے بھی نہیں دلوائی، حسن و حسین نے بھی نہیں دلوائی، اور اذان شاعر اسلام میں سے ہے. اذان میں تحریف کرنا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. اور پھر صرف تحریف نہیں، اذان میں جھوٹ بولنا اور اذان میں بہتان لگانا اور تبرہ کرنا، تو یہ واحد وہ مذہب ہے. ہمارا سنی بیچارہ سادہ ہے، یہ سن لیتے ہیں اشہد ان علی ولی، وہ بے ایمان بکواس کر رہا ہے، وہ صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے اذان میں. تو اذان کوئی ہونی چاہیے اس طرح ہونی چاہیے جو صحابہ نے دی. جنازہ، شادی، غمی، خوشی، جمعرات، جمعہ، اصال ثواب، محرم، ربیع الاول، سارے مہینے اسی طرح جو عبادت صحابہ نے کی وہی کرنی ہوگی، اور جس طرح کی اسی طرح کرنی ہوگی. یہ ماتم والی عبادت صحابہ نے کی ہے نہیں، اور جشن عید میلاد النبی والی نہیں. آج وہ بھی عظمت صحابہ کا نعرہ لگا رہے ہیں جو خود بدتی ہے.
اس لیے یاد رکھ میرا بھائی، عبادت وہی ہوگی. چلو میری بات نہیں، حضرت حذیفہ صحابی ہے، وہ خود کہتا ہے کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها. ہر وہ عبادت جو پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، وہ عبادت تم نہ کرنا. کیوں؟ ان الاول لم یدع للآخر مکالا. صحابہ پچھلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، جو عبادت تھی وہ کر گئے، کوئی عبادت ناقص نہیں چھوڑی. اس لیے میرا بھائی، نمازیں اسی طرح پڑھنی ہوں گی جس طرح اصحاب رسول نے پڑھی، زکوٰۃ اسی طرح دینی ہوگی جیسے اصحاب رسول نے دی، جہاد اسی طرح کرنا ہوگا جیسے اصحاب رسول نے کیا، دعوت تبلیغ اس طرح کرنی ہوگی جس طرح اصحاب رسول نے کی. تو یہ ایک وہ بننا ہے کہ اطاعت محمدی کا قبلہ ہے اصحاب محمد مصطفیٰ. اور یہی بات ابن مسعود نے کی، یہی بات ابن عمر، دونوں صحابہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں اولئک من کان منکم مستنن فلیستنی بمن قد مات اولئک اصحاب محمد. جو تم میں سے نمونہ بنانا چاہتا ہے، آئیڈیل اپنا بنانا چاہتا ہے، تو ان کو بنانا جو اصحاب محمد ہے. کیوں؟ فرمایا 4 وجہ ہیں. 4. پہلی وجہ کانو افضل ہذہ الامہ، کہ اس پوری امت کے وہ افضل گروہ تھا. نمبر 2 ابرہا قلوباً، وہ دل کے نیک تھے. تمہارے حضرات تو ہوتے نا اوپر کے صوفی، اور وہ کون تھے؟ دل کے نیک. ابرہا قلوباً، صحابہ دل کے صاف تھے، دل کے نیک تھے. وہ لڑتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے بچھڑتے بھی تھے تو اللہ کے لیے. ابرہا قلوباً، ان کے دل میں کھوٹ نہیں تھی، 2 نمبری نہیں تھی. اور فرمایا تیسرا اقلھا تکلفاً، ان میں ریاکاری، تصنع، بناوٹ نہیں تھی. لوگوں کو دکھلانا مقصود نہیں تھا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خالص رضا تھی. اور فرمایا چوتھا نمبر اعمقھا علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا. صحیح علم ان کو نصیب ہوا، گہرا علم نصیب ہوا. یہاں پر اکثر نہیں فرمایا کہ ان کا علم زیادہ تھا، نہیں، زیادہ علم والوں کو کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ علموں والوں کو کہا، اور ان کا علم کیا تھا؟ اعمقھا علما، علم کی گہرائی اور عمق کے توحید اور سنت کو سمجھ کے اس پہ ڈٹ جانا، اس کی غیرت پیدا ہو جائے. اور ایک مولوی صاحب لاکھ کتابیں پڑھ گیا، کروڑ کتابیں پڑھ گیا، مفتی اعظم بن گیا، اور کہتے ہیں صحابہ کا دشمن بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو ایسے علم پڑھے پہ بھی لعنت ہے، پڑھائے پہ بھی لعنت ہے. بے شک یہ آمد نہیں، علم گہرا اس کا ہے جو توحید کی تہ تک پہنچا، سنت کی تہ تک پہنچا، شرک کا دشمن بن گیا، بدعت کا دشمن بن گیا، دشمنان صحابہ کا دشمن بن گیا. یہ علم کی گہرائی ہے. فرمایا اعمقھا علما، یہ 4 وجہ ہے
پہلی وجہ ہے افضل هذه الامہ، سب سے افضل صحابہ، ابرہا قلوبا اکلہا تکلفا اور اعمقہا علما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قبلہ ہیں اطاعت محمد مصطفیٰ کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ ان کو بنایا کیوں؟ تقریر یہاں سے شروع ہوئی، وہ قبلہ ہیں کیوں؟ اس سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں۔ آج کل فیس بک پہ وہ ایک ڈار شیطان، اس کی پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ بڑا لکھ رہا تھا کہ ہمارا دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ مکمل ہے، صحابہ اس میں داخل نہیں۔ یہ بڑی پوسٹ اس نے دی، صحابہ داخل نہیں، ہمارا جہاں دین پورا ہو گیا، باقی سب تاریخی شخصیتیں ہیں۔ میں نے کہا اور ڈاگ صاحب یا ڈاگ صاحب، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تجھے ملا کہاں سے؟ توجہ ہے؟ یہ کلمہ کہاں سے ملا؟ ہمیں تو قرآن ملا تب بھی صحابہ سے، محمد مصطفیٰ ملے تب بھی صحابہ سے۔ آپ کی نبوت کے عینی گواہ، گواہان نبوت، وہ نبی کے صحابہ، شاگردان نبوت، وہ پیغمبر کے صحابہ، گلشن نبوت کی بہار، وہ نبی کے صحابہ، پہچان نبوت، وہ نبی کے صحابہ، حدیث کے راوی، پیغمبر کے صحابہ، قرآن کے جامع، پیغمبر کے صحابہ، اور توحید اور سنت کا معیار، پیغمبر کے صحابہ، ایمان اور نفاق کی کسوٹی، نبی کے صحابہ، کفر اور ایمان کے فارق، پیغمبر کے صحابہ۔ تجھے دین کہاں سے ملا اور ایمان کہاں سے ملا؟ اس لیے یاد رکھو، سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ صحابہ تاریخی شخصیات ہیں۔ نہیں، صحابہ جب معیار ایمان ہے، معیار سنت ہے، قبلہ ہے اطاعت مصطفیٰ کا، تو پھر صحابہ کو اس طرح ماننا ہوگا جیسے قرآن کہتا ہے۔ اور پوری کائنات کے دشمنان صحابہ یہ الٹے لٹک جائیں، قرآن مقدس کی ایک آیت بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں صحابہ کی تنقیص ہو، ایک آیت بھی ایسی نہیں لا سکتے۔ پورا قرآن صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے، 500 آیت قرآن کی وہ صحابہ کی سری مدح بیان کر رہی ہے، اور اس کے مقابل صرف کوئی ایک آیت پیش کرے جس میں صحابہ کی تنقیص ہو، صحابہ کی مذمت ہو، ایک آیت بھی نہیں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ صحابہ پہ اعتراض کرنے والے وہ جاتے کہاں ہیں؟ تاریخ میں، تاریخی واقعات، یا جائیں گے روایتوں میں۔ اس لیے سن لو، اہل سنت کا قانون سنو، صحابہ کی عدالت اصول دین سے، صحابہ کی عدالت کس سے؟ اصول دین سے۔ تمام اہل سنت کا اجماعی مسئلہ اور اصول دین یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ادلہ سے ثابت ہوتی ہے، تو صحابہ کی عدالت اور شان یہ قطعی ادلہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کوئی شیخ الحدیث کا دماغ خراب ہو وہ بھی سن لے، کوئی مفتی کا دماغ خراب ہو وہ بھی سن لے کہ جب صحابہ کی عظمت اصول دین سے ہے اور اس کا ثبوت قرآن مقدس کی ادلہ قطعیہ سے ہے، تو مجھے یہ بات بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں۔
اگر بخاری کی کوئی روایت، مسلم کی کوئی روایت، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی کی کوئی روایت ایسی آئے جس میں صحابہ کی تنقید یا کسی صحابی پہ تبرہ یا کسی صحابی کی شان میں گھٹانا مقصود ہو اور اس کی عدالت کے خلاف مواد ہو، تو یاد رکھو بخاری کی وہ روایت دیوار پہ ماری جا سکتی ہے، اصحاب رسول پہ تنقید کرنا جائز نہیں ہے۔ تم تو تاریخوں کی بات کرتے ہو، تاریخ کہاں گئی؟ تاریخ میں تو آتے ہی وہ ہیں جو محمد بن اسحاق جیسے ہو، جو سکولی ذہن ہے نا وہ توجہ کرے، تمہارے سکول کی کتابوں میں بھی گند بھرا گیا۔ تاریخ میں کون ہے؟ واقدی، محمد بن اسحاق، لوط بن یحییٰ، اس طرح کے راوی۔ تو پہلے تو یہ سمجھو تاریخ کی کتابوں کی مثال ہے کباڑ خانہ۔ یہ شک نہیں، ذرا سمجھو، شک نکلے گا۔ آج سارے تاریخ پہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ کی کتب کباڑ خانہ ہے، اور جو روایت محدثین کے ہاں نہیں چل سکتی اس کو تاریخ کے کباڑ خانے میں جمع کرتی۔ جس روایت کی سند کچھ نہ کچھ محدث کے نزدیک کچھ نہ کچھ قابل اعتبار ہو وہ حدیث کی کتاب میں لاتا ہے، اور جہاں بالکل کباڑ والا مال ہو، پیچھے سب کذابین اکٹھے ہوں، تو ان کو رکھا جاتا ہے کس میں؟ تاریخ میں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تاریخ نہ مانے تو پھر کیا مانے؟ قرآن مانو۔ تاریخ ہمارا اساتذہ ہے، یہ تم بے ایمانوں کرے۔ اب کباڑ خانے میں ردی مال بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات کام کے پرزے بھی ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کباڑ خانے کا ردی مال ضائع کر دیا جاتا ہے، اور جو کام کے پرزے ہوں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہی حالت ہے تاریخ کی۔ تاریخ میں ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی ہم اس پرزے کو اٹھائیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جو مال قرآن و سنت سے ٹکرائے گا اس کو گٹر میں پھینکیں گے۔ وہ مال ردی مال ہے۔ اب یہ بیچارے کوئی تاریخ کی کتاب اردو حوالے پڑھے، اور جی فلانے مورخ نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا، پہلے آپ ان سے پوچھو کہ یہ ہے کس سٹور میں، کون سے سٹور میں؟ تاریخ میں۔ تو تاریخ ہے ہی کباڑ خانہ، سٹور ہی اس کا ہے۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے، اور تم تو تاریخوں کی بات کرتے ہو، یہاں تو بخاری نہیں چلتی۔ عظمت صحابہ کے مسئلہ پر تو بخاری کی روایت میں بھی تنقید آ جائے تو اہل السنت کا اصول کہتا ہے بخاری کی روایت واجب الرد ہے، صحابہ کی عظمت بالا تر ہے۔ بخاری کے راوی صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے یہ اصول ذہن میں رہے۔ اور یہ صرف میرا نہیں، اگر کوئی دیوبندی ہے تو یہ اصول حضرت نانوتوی نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے، اور جن کا لائق بیٹا کہہ رہا تھا میرے بھائی، ان کے والد صاحب سے مصیبت ہے جب یہ بزرگ بنتے ہیں تو پڑھتے اپنے والد کی کتاب بھی نہیں۔ ہمارا بھی ایک وہ ہے ان پڑھ بزرگ، تو آج کل یہی ہے، پہلے تو تھا دوسری کمپنی میں پیر کا بیٹا پیر، مولوی کا بیٹا مولوی، یہ تھا یا نہیں تھا؟ بھئی فلانا مولوی ہے، اس کا بیٹا بھی چاہے گدھے چرانے کے قابل بھی نہ ہو، لیکن ہے جو مولوی کا بیٹا
یہ سکہ چلتا، پھر کہتے ہیں یہ جماندرو پیر مادر ذات، یہ فلانا بزرگ جو ہے نا ماں کے پیٹ سے 15 پارے حفظ کر کے آیا۔ میں نے کہا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تو پورا قرآن، بہت جلدی کی بھاگ کے ادھر سے بھی بھاگ آیا، میرا خیال ہے حفظ قرآن سے ہی بھاگ گئے۔ فلانا پیر جو تھا 15 پارے ماں کے پیٹ میں، پھر فضائل شروع ہوتی ہیں، یہ مادر ذات ولی ہے، مادر ذات جماندرو پیر ہے۔ اب یہ گند تم میں بھی جانی ہے کہ مولوی کا بیٹا مولوی ہے، چاہے بالکل گدھا ہو، کوئی اگ پچھ نہ ہو، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، لم یا بجھ، لیکن مولوی کے گھر میں پیدا ہو گیا نا، لہذا یہ بھی مولوی وہ بھی مولوی۔ تو خیر بہرحال واپس آ جاؤ۔ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اہل سنت کی پہچان قرآن ہے اور فہم صحابہ، کتاب و سنت فہم صحابہ، یہی اہل سنت ہے، باقی سب نقلی اہل سنت ہے۔ اچھا لوگ سمجھتے نہیں، یہ جو آج کل قابض ہیں اہل سنت کے نام پہ، وہ اپنے سب کاموں کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب بدعت حسنہ، پھر سونے بدتی ہو نا، خائستہ بدتی، خوبصورت بدتی، سونے بدتی، پھر اہل سنت کیسے؟ اس لیے اہل سنت دیکھو، سنت والجماعت، جماعت صحابہ ہے، سنت پیغمبر کا طریق ہے، اور اہل سنت والجماعت وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی۔ اہل سنت کا لفظ جہاں سے نکلا ہے، یہ سارے جھوٹے قبضہ کرنے والے اس معیار پہ آنا ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی۔ خیر واپس آ جا، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا کہ صحابہ کی عظمت قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور اس کے مقابل اگر خبر واحد آئے گی تو اس کو رد کر دیں گے۔ اب یہ فیصلہ ملا سے نہیں ہوتا، وہ بیچارہ دیکھتا ہے بخاری میں یوں آیا، مسلم میں یوں آیا، ابو داؤد میں یوں آیا، پھر کچھ ایسے شیاطین ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمہارا مذہب ہے۔ میں نے کہا ہر روایت ہمارا عقیدہ نہیں، ہر آیت ہمارا عقیدہ ہے، پورا قرآن ہمارا ایمان ہے، اور روایت وہ ہمارا ایمان ہے جس کی کسوٹی قرآن ہے، جس کا میزان قرآن ہے۔ اس لیے خبردار، ہر روایت پہ ایمان لایا ہی نہیں جا سکتا۔ جو روایت اصل سے ٹکرائے گی وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہوگی، وہ راویوں کی گپ ہوگی۔ تو خیر واپس آ جا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو معیار حق کیوں بنایا؟ اس لیے صحابہ کے علاوہ کوئی ایسا اس کائنات میں نہیں جس کا ایمان گارنٹی شدہ ہو۔ آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں نا، بولو، لیکن میں اگر کہوں کہ ایمان کی سند دکھاؤ، پروف دکھاؤ، کیا دعویٰ ہے، کیا سند ہے؟ نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے مولویوں کے پاس ہے۔ ایمان کی سند ہے تو صرف صحابہ کے پاس۔ اس لیے صحابہ کا بھی ایمان معیار ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان وہ ہے جس پر اللہ نے گارنٹی دی اور سند والا ایمان ہے۔ صحابہ کے بعد جتنے بزرگ گزرے ہیں کسی کے پاس سند نہیں، حسن ظن ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کیا ہے حسن ظن ہے، حسن ظن ہے۔ کس کا ایمان عند اللہ مقبول
رسول ہے کس کا نہیں، اس کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. یہ سند اور سرٹیفکیٹ ہے صرف اصحاب رسول کے پاس، کہ جس کا صحابی ہونا ثابت ہوا اس کو قرآن نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا. یہ سند ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن. اولئک ہم المؤمنون پہ بات پوری تھی. علماء جانتے ہیں کہ جہاں ہم ضمیر ہے ہی فصل کی، پھر جملہ اسمیہ بھی ہے، پھر اولئک اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ میں بھی کئی لطائف ہے. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا حقاً. بولو نہیں تو 2:30 بجے تک جائیں گے. حقاً اولئک ہم المؤمنون حقا. نابیوں نے جہاں ایک ضابطہ لکھا ہے بہت اچھا، خیر وہ ضابطہ تو لمبا ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ اولئک ہم المؤمنون میں جو مضمون ہے حقاً میں وہی مضمون ہے. مضمون ایک ہے. اولئک ہم المؤمنون کا مضمون حقاً کا مضمون ایک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان کے معاملہ میں اللہ نے 2 مضمون کیوں بیان کیے؟ اولئک ہم المؤمنون میں جو کچھ بیان ہوا وہ یہ حقاً میں مضمون 2 ہیں، تعبیر ایک ہے. تو گویا مضمون ایک بن گیا. حقاً میں جو مضمون ہے وہی اولئک ہم المؤمنون میں. تو پھر ڈبل کر کے کیوں ذکر کیا؟ قرآن کا تو کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں. اس لیے یاد رکھنا اولئک ہم المؤمنون یہ ذکر کیا اہل ایمان کے لیے، اور حقاً یہ ضرب لگائی دشمنان صحابہ پر. حقاً فرمایا مومن مان جائیں گے. اولئک ہم المؤمنون تک جو مومن ہوگا وہ مانے گا کہ وہ پکے مومن ہیں. اور یہ بتانے کے لیے جو ان کا ایمان نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے. حقاً لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے مومن، جو ان کو مومن نہ مانے وہ اچھا. عظمت صحابہ ہم روافض کو نہیں سناتے، آپ کو سناتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. عظمت صحابہ ہم روافض کو، اگر رافضی سارے صحابہ کا احترام کرے تب بھی کافر ہے. اگر رافضی جو سمجھ گئے، اصل جھگڑا اور ہے. اصل جھگڑا یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ فرقہ ہے جس نے توحید پر ڈاکہ ڈالا ہے. کس پہ ڈاکہ ڈالا؟ مجھے بولو کس پہ ڈاکہ ڈالا؟ توحید پر. یہ غیر اللہ کی مشکل کشائی کی پکارے، علی حاجت روا، علی مشکل کشا، یا علی مدد. یہ نعرہ غیر اللہ کی پکار والا یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ صحابہ کے نام کو چوم چوم کر سینے سے بھی لگائے تب بھی کافر ہے، تب بھی مشرک ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آگے. اچھا میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی نے خود فرمایا. حضرت علی نے فرمایا یخرجون فی آخر الزمان، آخری دور میں ایک ٹولہ نکلے گا
یقال لہم الرافضہ، جن کو رافضی کہا جائے گا، اذا رأیتموہم فاقتلوہم، جب تمہیں ملے انہیں قتل کر دینا۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، مناظرے نہیں، فاقتلوہم، انہیں قتل کرنا۔ کیوں؟ انہم مشرکون، وہ پکے مشرک ہوں گے۔ صحابہ کی عظمت کا مسئلہ بعد میں ہے، توحید کا مسئلہ پہلے ہے، کیونکہ صحابہ کو بھی عظمت ملی ہے توحید کی وجہ سے۔ اس لیے یاد رکھو، سب سے پہلا مسئلہ توحید کا ہے، اور رافضی پہلا فرقہ ہے جو اس امت میں مشرک بنا، اور مشرک صحابہ کے نام کو چوم چوم کے چاٹ کے کھا بھی جائے تب بھی پکا کافر اور جہنمی ہے۔ اب کچھ سمجھے یہ بات؟ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ مجھے ایک بڑے بزرگ نے 2 دن پہلے فون کی، نام نہیں لیتا، اچھا بزرگ تھا، مجھے کہتا ہے کہ آپ ہمارے سٹیج پہ آئیں، ہم آپ کے کلپ سنتے ہیں، اور آپ جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، تو اس طرح کا آدمی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے سٹیج پہ آئیں۔ تو میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے، جہاں تک دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ہے اشاعت التوحید کا مشن۔ تم تو گپوں سے دفاع صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم قرآن سے دفاع کرتے ہیں۔ لیکن ایک شرط میری بھی ہے، میں آؤں گا، صحابہ کی عظمت بھی بیان کروں گا، صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کروں گا۔ تو کہتا ہے ہم مشورہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو ہمیں بلانا چاہے ہم حاضر ہیں۔ جو کتا بھی اصحاب رسول کے دشمن پہ بھونکے گا، اس کتے کو بھی ہم روٹی ڈالیں گے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ جو کتا بھی اصحاب رسول کہ دشمن پہ ایک دفعہ بھونکے گا، ہم اسے بھی روٹی ڈالیں گے۔ ہم نے کتے کا منہ نہیں دیکھنا۔ توجہ ہے؟ چلو بات لمبی نہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں جو ہمیں بلائے ہم صحابہ کے دفاع کے لیے حاضر ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، لیکن بات ذہن میں رہے، صحابہ کی عظمت بھی بیان کریں گے، اور جس مسئلہ کی وجہ سے صحابہ کو عظمت ملی وہ بھی بیان کریں گے، صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کریں گے۔ بہت اچھی بات، صدیق اکبر کی شان بھی بیان کریں گے، صدیق اکبر کا خطبہ بھی بیان کریں گے۔ اگر بارے میں ہو تو ہم فیس والے مولوی نہیں ہیں، اپنے کرائے پہ آئیں گے، ان سے فیسیں بھی نہیں لیتے، تمہارا تعاون کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا، ادھر عظمت صحابہ کا نام بھی ہو، ادھر محمد بن مروان بھی ہو، ادھر عظمت صحابہ کا نام بھی ہو، اور ادھر رافضی راویوں کی روایت صحابہ کے مقابلہ میں بھی ہو۔ اس دوغلی پالیسی کو ہم نہیں چلنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کا دفاع کر، پھر کھڑا ہو کے کر، جس روایت کا راوی شیعہ ہو اس کو دیوار پہ مار دے، اور کتاب و سنت کا جو معنی پیغمبر کے صحابہ کریں اس کو سینے سے لگا لے۔ اور حضرت عائشہ کے صرف دوپٹے کی حفاظت کا مسئلہ نہیں، حضرت عائشہ کے عقیدے کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے۔ کچھ چہرے مرجھانے لگ گئے، دفاع تب ہوگا، اور یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ اس کی سند ہے، سند
اور کسی کے ایمان کی بھی سند نہیں. یار اور کہہ دوں، امام بخاری کے ایمان کی سند بھی نہیں، کسی راوی کے ایمان کی سند بھی نہیں. امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد حسن ظن ہے، بڑے نیک لوگ تھے، لیکن سند موجود نہیں ہے. امام محمد ابو یوسف، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، صحابی، شیخ عبد القادر جیلانی، باؤ سلطان، علی حجویری، جنید بغدادی، جن کا نام بھی سنتے ہو، ان کے بارے میں حسن ظن ہے، اچھے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے. یہ ہمارا حسن ظن ہے. ان کے ایمان کی سند بھی نہیں، جبکہ ہر صحابی کے ایمان کی سند اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. اس لیے ایمان کا معیار کون ہے؟ نبی کے صحابہ. کمال تو یہ، آپ کا مبلغ پہلے کہتا تھا جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہتے. توجہ ہے نا؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اب ماشاءاللہ مفتی صاحب کو یہ اٹھے، اور میں حیران ہوں کہ یہ مفتی پتہ نہیں بنے کہاں ہیں. ان کو مفتی کس نے بنایا؟ یہ وہی بات ہے نا، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، تو مولوی کا بیٹا مولوی اور مفتی کا بیٹا مفتی، وہی ہے. آؤ مفتی صاحب، تجھے کہہ رہا ہوں، رابطیوں کو نہیں کہہ رہا، کہ البحر الرائق یہ فقہ حنفی کا فتاوی ہے، حنفی علماء کا. اس کی ذرا عبارت سننا. فرماتی ہیں من سب الشیخین ابی بکر و عمر قد صرح فی الخلاصۃ والبزازیہ بأن الرافضی اذا سب الشیخین وطعن فیہما کفرا. جب رافضی ابو بکر و عمر پہ تنقید کرتا ہے تو پکا کافر ہے. بزازیہ میں بھی ہے، البحر الرائق میں بھی ہے، اور خلاصۃ الفتاوی میں بھی ہے. پتہ نہیں تم قدوری پڑھ کے مفتی کہاں سے بنے. یہ البحر الرائق بہت بڑا فتاوی، ابن نجیم مجتہد کے درجے کا حنفی، اور فتاوی عالمگیری 500 فقہا کا مرتب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو آدمی الرافضی اذا کان یسب الشیخین ویلعنہما والعیاذ باللہ فہو کافر یقتل. کوئی آدمی ابو بکر و عمر سے تنقید کرے تو وہ کافر بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے. وہ کافر بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے. یہ فتاوی عالمگیری حکومت کا فتاوی ہے، عالمگیر بادشاہ کا مرتب کردہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ویسا بادشاہ بنا دے. اس نے یہ ترتیب دلوائی، البحر الرائق میں، بزازیہ میں، خلاصۃ الفتاوی میں. چل اس سے بھی اوپر چل. میں حیران ہوں، مفتی صاحب کو عقیدہ طحاویہ پڑھنا چاہیے اگر بالکل دماغ خراب نہیں ہو گیا. اصل میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی جب 65 سال سے تجاوز کرے تو ریٹائر ہونا چاہیے. یہ جتنی خرابیاں ہیں، جب 70 سال سے اوپر بزرگ بنتے ہیں تو ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر ساری تو 65 سال سے مولوی صاحب اوپر چلے جائیں، اس کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ کچھ گڑبڑ ہے تو اس کو صرف دعا کے لیے رکھو، اللہ اللہ کرنے کے لیے مسجد میں ذکر کے لیے بٹھا دو، اس کو سٹیج میں نہ بٹھاؤ. یہ ایک مطالبہ ہے، اللہ کرے مفتیوں کو سمجھ آ جائے. اب امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف
امام محمد، تینوں اماموں کا اتفاقی فتویٰ، اور فتویٰ بھی عجیب، بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی بغض رکھے تو اس پہ 3 فتوے ہیں، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، اور بلد الحرام بھی ہے۔ یہ میرا فتویٰ ہے یا امام ابو حنیفہ کا، محمد کا؟ اور جس کے نام پہ تم چندے کرتے ہو مفتی اعظم کہلوا کر، یہ اس امام کا فتویٰ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی تو ہم تیرا مانتے ہیں، لیکن مسلمان بھائی نہیں مانتے۔ تم کہو ہمارے مشرک بھائی، ہمارے کافر بھائی، مرتد بھائی، زندیق بھائی، یہ مسلمان بھائی نہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ صحابہ معیار حق ہیں کیوں، اور ان کا ایمان کی سند ہے کیسے۔ وآخر